ہائپر سینسٹیوٹی فوراً اینٹیجن کی ضرورت سے زائد مدافعتی نظام کے رد عمل سے ہونے والی بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے ٹیشو ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے۔ مدافعتی رد عمل جو سیلف ٹالرنس کی ناکامی کی وجہ سے ہوتا ہے وہ آٹو امیون ڈیزیز کی طرف بڑھتا ہے۔ تمام ہائپر سینسٹیوٹی ری ایکشنز میں اینٹیجن سے پہلا ایکسپوجر لیمفوسائٹس کو سینسٹائز کرتا ہے اور دوبارہ ایکسپوجر نقصان پہنچاتا ہے۔ ہائپر سینسٹیوٹی کی اقسام۔ ہائپر سینسٹیوٹی بیماریوں کی اقسام ان کے ٹیشو انجری کرنے والے افیکٹر میکینزم پر انحصار کرتی ہیں۔ ٹائپ 1 امیڈیٹ ہائپر سینسٹیوٹی۔ اس قسم کی ہائپر سینسٹیوٹی IgE اینٹی باڈیز اور ماسٹ سیل سے میڈیٹڈ ہے۔ اینٹیجن سے دوبارہ ایکسپوجر پر یہ کچھ ہی منٹوں میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ IgE سے منسلک رد عمل پیراسائٹ سے بچاتا ہے۔ الرجک مریض کا ان اپروپریٹ اسٹیمولائی سے سامنے کی صورت میں رد عمل ہو سکتا ہے۔ ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی کے افیکٹر میں شامل ہیں ماسٹ سیلز، بیسوفلز، اوسیونوفلز۔ اینٹیجن سے پہلے ایکسپوجر کے دوران اینٹیجن پریزنٹنگ سیلز یا APC میں کیپچر کر کے TH2 سیلز کو پریزنٹ کر دیا جاتا ہے۔ TH2 سیلز انٹرلیوکن کو ریلیز کر کے IL-4 اور IL-13 جو B سیلز کو اسٹیمولیٹ کرتے ہیں۔ B سیلز کلاس سوئچنگ کر کے امیونوگلوبولن E بناتا ہے۔ IgE ماسٹ سیلز اور بیسوفلز کے FC ریسپٹر سے جڑتا ہے۔ دوسرے ایکسپوجر کے وقت اینٹیجن الرجن ماسٹ سیلز کے کئی IgE مولیکیول سے کراس لنک کر کے سیلز کو ڈی گرینولیٹ کر کے پاورفل کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو ہائپر سینسٹیوٹی کو انڈیوس کرتا ہے۔ ٹائپ 1 ہائپر سینسٹیوٹی کی مثالوں میں شامل ہیں الرجک رائنائٹس، اینافیلیکسس، نمبر 3 ایزما، 4 ویلن فلیئر۔ ٹائپ 2 یا اینٹی باڈی میڈیٹڈ ہائپر سینسٹیوٹی۔ ٹائپ 2 میں فوراً اینٹیجن کے خلاف بننے والے اینٹی باڈیز اپنے ہی ٹیشو کمپوننٹ سے کراس ریئیکٹیو ہوتی ہیں۔ یہ آٹو اینٹی باڈیز کہلاتی ہیں۔ یہ اینٹی باڈیز سیلز کو اوپسونائز کر کے مائکروفیجز کی ریکروٹنگ کر کے کمپلیمنٹ سسٹم کو ایکٹیویٹ کرتا ہے یا مختلف کمپلیمنٹ سسٹمز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو ممبرین اٹیک کمپلیکس کریٹ کر کے سیل لائسس کو انڈیوس کرتا ہے۔ ٹائپ 2 ہائپر سینسٹیوٹی کی مثالوں میں شامل ہیں ایکیوٹ ریومیٹک فیور، جب اسٹیپوکوکل سیل وال اینٹیجن کی اینٹی باڈی مائیوکارڈیل اینٹیجن کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے۔ نمبر 2 گڈ پاسچر سنڈروم، جب ٹائپ 4 کولیجن گردے کی گلومیرولائی ممبرینز اور الویولائی کی بیسمنٹ سے ری ایکٹ کرتا ہے۔ نمبر 3 گریوز ڈیزیز، جب اینٹی باڈی TSH ریسپٹر سے ری ایکٹ کرتا ہے۔ نمبر 4 آٹو امیون ہیمولیٹک انیمیا، جب اینٹی باڈی ریڈ بلڈ سیلز کی پروٹین ممبرین کے ساتھ ری ایکٹ کرتا ہے۔ ٹائپ 3 یا امیون کمپلیکس ہائپر سینسٹیوٹی، اس میں ہماری اینٹی باڈیز اینٹیجن سے جڑتی ہیں یا دوسری اینٹی باڈی سے تاکہ یہ امیون کمپلیکس ہو جائے۔ یہ امیون کمپلیکسز ٹیشو میں ڈپازٹ ہو کر نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بیماریاں سسٹیمک ہوتی ہیں۔ ان بیماریوں کی مثال ہے سسٹیمک لیوپس ایریتھمیٹوسس، پوسٹ اسٹریپٹوکوکل گلومیرولونیفرائٹس۔ نمبر 3 آرتھس ریئیکشنز، 4 سیرون سکنس۔ ٹائپ 4 یا ڈیلیڈ سیلز میڈیٹڈ ہائپر سینسٹیوٹی 48 سے 72 گھنٹوں میں شروع ہو جاتی ہے۔ ٹائپ 4 کے ریئیکشنز CD4+، TH1 سیلز اور CD8+ سیلز سے نکلتے ہیں۔ CD4+ TH1 سیلز سائٹوکینز کو سیکریٹ کرتے ہیں جو میکروفیجز کو ایکٹیویٹ کر کے انفلیمیشن انڈیوس کرتے ہیں۔ اسی دوران CD8+ سیلز پرفورنس کو اور گرینزائمز پروڈیوس کر کے اپوپٹک سیل ڈیتھ انڈیوس کرتے ہیں۔ ٹائپ 4 ہائپر سینسٹیوٹی نارمل سائیکولوجیکل ایونٹس کے ایگزیجریٹڈ ریئیکشنز ہوتے ہیں جو انفیکشن سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس کی مثالوں میں آتا ہے ٹوبرکلوسس کے لیے مینٹاکس ٹیوبرکیولن اسکن ٹیسٹ، کانٹیکٹ ڈرمیٹائٹس، نکل یا پوائزن آئیوی سے ہونے والا، ہیشیموٹوز تھائرائیڈائٹس۔ 4 ٹائپ 1 ڈائبٹیز۔ 5 ملٹیپل اسکلروسس۔ پھر سے ان تمام ہائپر سینسٹیوٹی ریئیکشنز میں اینٹیجن سے پہلا ایکسپوجر لیمفوسائٹس کو سینسٹائز کرتا ہے اور دوسرا ایکسپوجر ڈیمیجنگ ریئیکشن کو کرتا ہے۔